الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 33 میں 34 اور 35 تین آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا اہم مسئلہ بیان فرمایا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا اگر یہ امت ایسا نہ ہوتا کہ یہ امت ایک ہی رہتی، لَجَعَلْنَا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، تو فرمایا جو رحمان کے منکر ہیں، جو کافر ہیں، فرمایا ان کے لیے ان کے گھروں کی جو چھتیں ہیں اور سیڑھیاں وہ ساری ہم چاندی کی بنا دیتے۔ مسلمان یہ دیکھ کے ان کو کافر نہ بنتے، اپنا ایمان دین نہ چھوڑتے، تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو کافروں کو اتنا دینے کو تیار تھے کہ ان کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ چاندی کی، لبیوتہم سقف، سقف چھت کو کہتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں فضہ چاندی کو کہتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، ومعارج علیہا یظہرون، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے ہم، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَیْہا یتکئون، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تکیے جن پر ٹیک لگاتے ہیں وہ سارے سونے کے بنا دیتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ ابھی تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، کسی ایک آدھا جو ہے نا عربی، اس نے اپنے بیت الخلاء کو، بیت الخلاء میں جو کموڈ ہے نا وہ اس نے لگوایا ہے سونے کا، سونے کا کموڈ لگوایا ہے۔ لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں، وہ سونے پہ ہگ رہا ہے، اندازہ لگائیں کیسے کمینے یہ۔ اب بتائیں اسی طرح کر کے ہر بے دین کو اتنا مال مل جاتا، ان لوگوں کو کیا بنتا؟ ابھی تک تو ان ذلیلوں نے کچھ دیکھا نہیں کافروں کے پاس، تو ان کا حال یہ ہوگا، ان کے رالیں ٹپکی، سارا ایمان بھی گیا ان کا۔ اگر وہ کیفیت جو رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی اگر وہی ان کو میسر آ جائے اسی دور کے اندر تو ان کا کیا بنے گا بتائیں۔ یہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کی نگاہ کے اندر سونا اور مٹی دونوں کی قیمت ایک ہو گئی تھی، سونا اور مٹی دونوں کی قیمت ایک۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا رب کا عارف تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کی نگاہ میں مٹی اور سونا دونوں کی قیمت ایک نہ ہو۔ اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے کہ میرے سامنے ابھی یہاں پہ سونے کی بارش شروع ہو جائے نا میں دیکھو ہی نا، اتنا آپ نے فرمایا، ساتھ ہی سونے کی بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا جی بارش ہو گئی، اب جب میں نے کہا میں نہ دیکھوں تو پھر کیسے دیکھوں میں؟ آپ نے نہیں دیکھا اسے، یہ تھوڑا سا کچھ دیکھتے ہیں ساتھ ہی لٹو ہو جاتے ہیں نامراد، ہے یا نہیں ایسا؟ اور نعوذ باللہ من ذالک، مقصد صرف ان کا پیسے کمانا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ انگریزی پڑھنے سے مقصد ان کا پیسے کمانا ہے، کیونکہ انگریز یہاں سے دفع ہوئے، وہ کہہ گیا ہے میرے بیٹے کو ہی حکومت ملنی چاہیے، میرے بیٹے کو ہی نوکری ملنی چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ اب بتائیں جی، لوگ سوسائٹیوں والے ایسے پاگل ہوئے ہیں، سوسائٹی میں چلے جائیں میں امام لگنے آیا ہوں، انگریزی آتی ہے آپ کو؟ بندہ پوچھے نماز انگریزی میں پڑھانی ہے تجھے؟ انگریزی میں نماز پڑھانی ہے؟ یہ تمہارے ابا جب مر جائے اس کا جنازہ انگریزی میں پڑھانا ہے؟ عجیب دماغ خراب ہے۔ مقصد ان کا انگریزی پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ انگریزی میں نماز پڑھانی ہے، یہ ختم پڑھنا ہے انگریزی میں، مقصد ان کا یہ ہوتا ہے اگر کٹر مولوی ہوا تو اس نے تو پھر وہی بیان کرنا ہے جو امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ اگر ہوا انگریز کی گندگی کھا کے آیا ہوا تو پھر وہ یہی کرتا رہے گا، ہمیں وارہ کھائے گا، پھر ہمارے مزاج کا بندہ ہوگا۔
بتائیں بھائی، آج جو مولوی لوگ جو ہے نا یہ پیش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں جی دیکھیں جی اگر انگریزی نہیں پڑھیں گے تو انگریزوں کو جواب پیش کیسے دیں گے، پھر ان کا رد پھر کیسے کریں گے؟ میں نے کہا یار آپ بتاؤ، جتنے بھی انگریزی پڑھتے جاتے ہیں سارے جا کے حکومت کی گود میں بیٹھتے جاتے ہیں، کئی اوقاف میں مولوی لگ گیا تو کوئی کہیں اور لگ گیا، کوئی کہیں مولوی لگ گیا، وہاں لگ کے بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں دین کی خدمت؟ بتائیں بھلا، دین اسلام پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، سارے گھگو بن کے بیٹھے ہیں، بتائیں نا بھائی، کو دے رہا ہے اعتراض کا جواب؟ آج جو دین دشمنوں کی طرف سے اعتراضات آ رہے ہیں کون جواب دے رہا ہے بھلا بتائیں؟ منہ اٹھا کے پھر جناب بھاگتے ہیں، ہاں جی آپ بتائیں جی پھر کیا جواب ہونا چاہیے اس کا؟ جی بھئی آپ نے تو انگریزی پڑھی تھی تو آپ نے پھر کیوں نہ جواب دیا انہیں؟ آپ پر تو لازم تھا، آپ چونکہ انگریزی پڑھ چکے تھے آپ ان کو انگریزی میں جواب دیتے، ان کو چپ کروا دیتے، لیکن آپ تو لٹو ہو گئے بھائی، آپ کو کیا لگے دین اسلام پہ حملے ہوتے رہے، دین اسلام پر اعتراضات ہوتے رہے؟ اور جن کو انہوں نے کہا نا بھی انگریزی پڑھ کے جواب دیں گے، انہوں نے انگریزی پڑھ کے خود بے دین ہو گئے، انہوں نے کسی کو کیا دین پڑھانا تھا، کسی کو کیا جناب دین کا دفاع کرنا تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں خود پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی لوگ جاتے ہیں سارے دین کے دشمن ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایک عورت نے کھڑے ہو کے بکواس کی ہے، اس نے کہا جی اذان سے میں بیزاری ہوتی ہے، ہیں بتائیں بھائی، وہ پارلیمنٹ کا ذلیل تھا وہ پرویز رشید کتا، اس نے وہ بھونکا تھا مدرسے جہالت کی فیکٹری ہیں، کہاں کا تھا وہ؟ وہیں کا تھا ذلیل۔ ڈبو چودھری جو بھونکتا ہے کہتا ہے جی مولوی خادم حسین اور مفتی منیب الرحمان سے دین کی تشریح ہم زیادہ جانتے ہیں۔ بتائیں تو کون سی جانتا ہے؟ ہیں کسی مدخولہ عالم کا بیٹا، مدخولہ عالم کا بیٹا، اتنی عظیم شان پائی ہے اس نے، پورے جہان کی مدخول ہے اس کی اماں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا لفظ میرے پاس اور کوئی نہیں، میں کیا کہوں اس کے بارے میں۔ تو بھائی ایک سے ایک بڑھ کر دین کا دشمن ہے، آپ کے مدارس کو مٹانے کے چکر میں، آپ کی مساجد کو بند کرنے کے چکر میں بیٹھے ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک پورا طبقہ دین کا دشمن ہے۔ یہ دلیل یہی بھونکتے تھے سارے، انگریزی پڑھیں گے تو دین کا دفاع کریں گے، اور کہاں کیا دفاع تم نے؟ تم تو الٹا دشمن بن گئے ہو دین کے، ہے یا نہیں ایسا بھائی؟ میں نے لگتا ہے دو بندے نزدیک کو نہیں ایسا، میں ہے کہ نہیں؟ ہاں تو کہو نا پھر ایسا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے کیا فرمایا رب تبارک، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور میں یہ ذہن میں رہے یہ سارے کا سارا صرف دنیا میں برتنے کا سامان ہے، بس یہ ان کے گھر جو ہیں وہ سارے سونے کے بن جائیں، چاندی کے بن جائیں، ہر چیز انہیں میسر آ جائے، یہ دنیا میں رہے گا بس۔ رب تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ میں کہ میرے بندے جو ہے نا پرہیزگار، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، میرے پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہے ان کے رب کے پاس۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار ایک بندہ نا دور دراز سے ملنے آیا، اس نے کہا یار دیکھو تو صحیح علی ہے کیسا بندہ ہے وہ، جس کے بارے میں نے سن رکھا ہے کہ اس نے جناب ایک ڈھال بنایا تھا دروازے کو، خیبر کے قلعے کے دروازے کو، جسے 40 بندے مل کے کھولتے تھے۔ بتائیں جسے کھولنا اتنا اوکھا ہے اسے اٹھانا کتنا مشکل ہوگا یار۔ اس نے کہا دیکھو تو صحیح وہ بندہ کیسا ہے۔ وہ جناب آیا مسجد شریف کے اندر، کوفے میں پہنچا، دیکھا باہر لنگر چل رہا ہے جی، دو بندے لنگر بانٹ رہے ہیں، کون ہے جی؟ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، سارے لنگر کھا رہے ہیں۔ اندر گئے دیکھا تو ایک بابا اندر بیٹھا جی، وہ مل مل کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں بالکل پتلے سے، اور پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، جو رکھے ہوئے ہیں ہاتھ میں تو وہی کھا رہے ہیں، جو ہیں وہ کھا رہے ہیں، چبا رہے ہیں، پسینہ آ رہا ہے۔ تو وہ گئے جا کے باہر لوگوں کو کہا، او خدا کے بندو، وہ سبھی کو بانٹ رہے ہو، بابا ایک اندر بیٹھا اسے بھی دے دو کچھ۔ انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ علی ہے، اسی کا لنگر ہے سارا، یہ اسی کا لنگر ہے سارا، کھا رہے ہیں۔ وہ آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آ کے کہنے لگا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ کے بارے میں میں نے سنا ہے آپ نے خیبر کا قلعہ ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، اور آپ تو جو چباتے ہوئے پسینے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ میرے مولا کی دی ہوئی طاقت تھی، یہ علی کی اپنی طاقت ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو بھائی ہمیشہ جب بھی اسلام کو غلبہ ملا ہے نا، وہ صرف اور صرف چٹائی پہ بیٹھنے والے عالم کے قدموں کی برکت سے ملا ہے۔ ہاں بس یہ جو یہی کرتے پھرتے ہیں، اب دیکھیں بتائیں یار، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، طاہر القادری کم عالم ہے؟ کتنا بڑا مولوی ہے وہ، ہیں؟ انگریزوں میں کھڑے ہو کے کیسے کیسے اس نے جناب دلائل دیے، ہکے بکے ہو گئے سارے، انہوں نے کہا تو بھی اتنا بڑا بدماش ہے بھائی، ہیں؟ وہیں کھڑے ہو کے اس نے جناب ہندو بھی بلا لیے، سکھ بھی بلا لیے، یہودی عیسائی سارے بلا کے اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کہا سارے کے سارے اپنے اپنے مذہب کے مطابق خدا کو پکارو، ہیں؟
کوئی بھگوان کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، بیڑا غرق کیا اس نے نہیں کیا یار بتائیں؟ انٹرنیشنل سطح پر جناب اس نے کیا اسلام کا حلیہ پیش کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کفر کو بھی برداشت کر لیتا ہے، اسلام جو ہے وہ جناب شرک کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ یہ میں حقیقت کہتا ہوں، جہاں پہ بھی انگریز کی تعلیم کا تڑکا ہوگا نا، جہاں کبھی تڑکا لگے گا انگریز کی تعلیم کا، وہاں حشر یہی ہوگا۔ یا آپ بھول جائیں، یا پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ کو جب اس نے کہا تھا نا پروفیسر سر عبد القیوم نے، اس نے کہا جی آپ جو ہیں آپ آئیں یونیورسٹی کا افتتاح کریں، پیر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا یہ آپ لوگوں کی وجہ سے انگریز جو ہے وہ قرآن پڑھ پڑھ کے کہاں پہنچ گیا، ہم یہاں رہ گئے ہیں، اسلام کی ترقی رکی ہوئی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے۔ پیر میرے علی شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا ماں و شما میں سے جو بھی زندہ رہے گا، مجھ میں سے تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا، یہ جو تعلیم تم پا رہے ہو نا، اس کا اصل نام جو نا ترقی اسلام نہیں، یہ ترقی اسباب معیشت ہے۔ یہ روٹی کمانے کے طریقے سکھائے جائیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ میں مجھ میں اور تجھ میں جو بھی زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا۔ اس تعلیم کا اثر یہی ہوگا کہ لوگ جو ہیں رب تبارک و تعالیٰ احکامات کو، رب کے دین کو، شریعت کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے، نماز روزے سے غافل ہو جائیں گے سارے۔ بتائیں بھئی آج حال ہے یہی نگری؟ کتنے لوگ پی ایچ ڈی کر کے ڈنگر بنے پھرتے ہیں، پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ ہے، پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ، پرلے درجے کا پگل، اور حال اس کا کیا ہے جی؟ جہاں پہ بھی تڑکا ہوگا نا بھائی وہ تو چھوڑے گا پھر، ہے یا نہیں؟ ہاں دین اسلام۔ اب بتائیں جی، جس وقت اتنا حملہ ہوا تھا اس وقت عنایت اللہ مشرقی بھی تھا بدماش، عنایت اللہ مشرقی بھی تھا، اور بھی بڑے بڑے فن خام لوگ تھے اس وقت، کسی نے تو مرزا قادیانی کو نہیں روکا۔ اس وقت اس کو، اس کے آگے اس کا بوتھا بند کرنے کے لیے جو بندہ ہے نا، وہ بھی مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھنے والا، اور مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھانے والا، اور مہر علی شاہ تھا نام اس کا یار، ختم نبوت کا فتنہ اٹھانے والا، ختم نبوت کے انکار کا فتنہ اٹھانے والا مرزا دجال جو ہے، اس کا ناطقہ قیامت تک کے لیے جس نے بند کیا ہے، جس کے سامنے سے بھاگا ہے، وہ بھی مدرسے کا مولوی تھا۔ ہاں جس سے انگریز سارے ڈرے ہوئے تھے وہ بھی مدرسے کے سارے مولوی تھے۔ سب سے پہلے جس انگریز کے خلاف جس نے فتویٰ دیا تھا وہ بھی مولوی فضل خیر آبادی مدرسے کا ہی مولوی تھا۔ ہاں جب بھی دین اسلام کو غلبہ ہوا یار، جب بھی دین اسلام پہ حملہ ہوا ہے اور سامنے باندھ باندھنے کے لیے جو بھی کھڑا ہوا نا، وہ بھی محمد عربی کا غلام مدرسے کا پڑھا ہوا خادم ہی کھڑا ہوا ہے۔ ہاں اب دیکھیں یہ شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی رحمہ اللہ مدینہ شریف جاتے ہیں، کہا کہ میں یہی رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا واپس۔ کریم آقا علیہ السلام نے خواب میں فرمایا او عبداللہ وہاں جا میری حدیث پڑھا ہندوستان کے لوگوں کو۔ کہنے لگے حضور یہاں میں پریشان ہوتا ہوں، آپ کے روزہ انور کی زیارت کرتا ہوں، تو میں وہاں چلا گیا تو پھر میں پریشان ہوں گا تو کیا کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ میں یہاں رہ کے میری قبر کو دیکھتا ہے، وہاں جا میری دین کی خدمت کر، وہاں جب بھی تو پریشان نہیں، روزانہ تو مجھے دیکھا کرے گا، وہاں روزانہ تجھے میرا دیدار ہوگا خواب میں۔ تو یہ جب بھی دین حق کو غلبہ ہے، پیر امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ کو دیکھیں جی، مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے نا، مدرسے کے مولوی تھے نا، مولوی تھے، اپنے آپ کو اپنے نام کے ساتھ مولوی بھی لکھا کرتے تھے آپ۔ ہاں مولوی احمد رضا وہ مولوی ہیں، وہ بھی ہیں تنے تنہا کھڑے ہو کے جناب پوری دنیا کے انگریزوں کو، پوری دنیا کے دین دشمنوں کو، پوری دنیا کے گستاخوں کو دبا کے رکھ دیا آپ نے۔ ہیں جی آج پوری دنیا کے اندر نام ہے امام احمد رضا خان کا، تو ان کے بزدل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی عظیمت کی وجہ سے ہے، ان کی شجاعت کی وجہ سے ہے، ان کی بہادری کی وجہ سے ہے۔ انگریز نے آرڈر کر دی، انگریز نے کہا کہ مولوی احمد رضا کو گرفتار کر کے لے آؤ، انگریز نے کہا تھا مولوی احمد رضا کو پکڑ کے گرفتار کرو، جیل میں ڈال دو۔ ہیں جی پورا بریلی باہر آیا گیا، اس وقت بھی بریلی کے لوگ تھے، اس وقت بھی بریلی کے لوگ تھے جنہیں پتہ تھا امام احمد رضا صحیح اسلام کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ سارے لوگ باہر آ گئے، آگے سڑکوں پر لیٹ گئے ایسے۔ پولیس والوں نے جا کے اطلاع دی، انہوں نے کہا جی باقی اس کو پکڑنا صرف مشکل ہی ناممکن ہے۔ ہاں اس نے کہا یہ وہ رسول اللہ کا سچا سپاہی ہے، تو بندہ ہاتھ تک نہیں جانے دیتا اس تک۔ تو بتائیں بھائی، تو جب رسول اللہ، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، آپ سچے اسلام کے خادم بنیں۔ دیکھیں کئی لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں دیکھیں جی آپ جو ہے نا ایک آپ کی عجیب ہی فکر ہے، تو میں نے کہا یار دیکھو بات سنو، ہم نے اسلام کی عمارت بننا ہے، اسلام کی عمارت، سچے اسلام کی۔ ہمارے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو یار، میں صرف ایک اینٹ نہیں، ایک روڑا بھی بنوں گا یہاں تو پھر بھی اسلام کی بنوں گا، بس کسی اور کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یار ایسے پرفتن دور کے اندر جب اسلام کو مٹانے کے لیے کافر تلا ہوا ہو،
ہیں، اسلام کے دشمن تلے ہوئے ہوں، منافقین تلے ہوئے ہوں، لبرل سیکولر مدارس کے پیچھے پڑے ہوں، ہیں جی، آپ جہاں پہ مرضی جناب ٹیوشن سینٹر کھول کے بیٹھ جائیں، سکول کھول کے بیٹھ جائیں، کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ کو، لیکن آپ مدرسہ کھول لیں، رات دن ایجنسی کے لوگ پیچھے چڑھ جائیں گے، ہم بھی کتنے بچے ہیں، مولوی کتنے ہیں، تنخواہ کہاں سے آتی ہے، پیسے کون دیتا ہے؟ وہ کتے کے بچوں تمہیں امریکہ پیسے دے، ہم نے کبھی تمہیں کچھ نہیں کہا، ہم نے کہا وہ بھی گندا، تم بھی گندے انڈے اس کے، کھاؤ مرو جو مرضی کھاتے ہو، لیکن تم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں، مدرسے کے بچے جو ہیں ان کو جو ملنے والی روٹی ہے وہ بھی تحقیق کرتے پھرتے ہو تم۔ آج جو ہمارے مولویوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے، اپنے مدارس میں جناب انگریزی داخل کر کے بیٹھے ہیں، انہیں سمجھ آ جائے گی، ان کے مدرسوں سے جو بچے تیار ہوں گے وہ بھی وہی ہوں گے، بس میں حقیقت کہہ رہا ہوں، ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی بس نوکری لگ جائے، کسی طریقے نوکری لگ جائے، نوکری لگ جائے، میری نوکری لگ جائے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ یار کوئی ایک آدھا بندہ تو تیار کرو نا ایسا جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے دفاع کے لیے تیار ہو یار۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بھی سمجھائیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار، کوئی بندہ بکرا پالے 11ویں کا، جب بکرا پل جائے پورا تو 18 مولوی سے پوچھیں گے جی بکرا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہیں اور بیچ دیں اسے تو پیسے کھا پی جائیں، پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ لوگ بھی تانے دیں گے نا۔ تو بتائیں یار، جس مدرسے کے اندر ایک بچہ چھوٹا سا 8 سال کا بچہ آیا تھا، اس نے ناظرہ قرآن بھی پڑھا، اس کو جو بھی لنگر کھلایا گیا سارے کا سارا رسول اللہ کے نام کا کھلایا گیا، رسول اللہ کے نام کا کھلایا گیا لنگر اسے۔ پھر وہ بچہ جو ہے پڑھتا پڑھتا جناب وہ حفظ کر گیا، پھر درس نظامی کر گیا، درس نظامی کرنے کے بعد اس کی عمر 20 سال تک پہنچ گئی، ہیں جی، وہ حافظ بھی بنا، قاری بھی بنا، عالم بھی بنا، ہیں جی، علوم پڑھے اس نے سارے حاصل کر لیے۔ حاصل کرنے کے بعد اب بکرا پل جائے 11ویں کا، وہ کہیں اور دینا جائز نہیں ہے، تو جس بندے کو پالا ہی تم نے رسول اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تھا، اسے جا کے تم نے پولیس کی نوکری لگوا دی، اسے جا کے تم نے فوج میں خطیب لگوا دیا۔ وہ جب بکرا جسے تم نے 1 سال پالا ہے وہ کہیں اور نہیں دیتے، جسے رسول اللہ کے نام پر وہ 18 سال 15 سال تم نے پالا تھا، رسول اللہ کے نام کی دال اس نے پی تھی، اسے اٹھا کر کے تم نے کیسے دے دیا کافروں کے ہاتھ؟ کافروں کے ہاتھ کیوں دے دیا تم نے؟ دین کے دشمنوں کے ہاتھ کیوں دے دیا تم نے؟ اس نے تو رسول اللہ علیہ السلام کا دین پڑھا تھا کہ رسول اللہ کا دین ویسے بیان کروں گا جیسے رب نے نازل کیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ جا کے وہاں دیکھنے لگا افسر کا منہ کیسا ہے، جیسا اس کا منہ ہو ویسا بیان کروں میں، چودھری کا منہ کیسا ہے، جیسا وہ چاہے ویسا بیان کروں میں۔ کیوں بھائی؟ ہاں بھی ہے یہی حال ہی نہیں ہے تو آخر یہ کہ کس کے اندر درد پیدا ہوگا یار؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ کون ان کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرے گا؟ خدا کے لیے آپ باز آ جائیں۔ جتنے بھی مولوی گئے ہیں وہاں بیان کر رہے ہیں حق، میں نے تو سوائے باب خادم حسین رضوی کے کسی کے بارے میں نہیں سنا جس نے کہا ہو یار دین بیان نہیں کرنے دیتے، تمہاری کرسی یہ پڑی ہے، تمہارا ممبر یہ پڑا ہے، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بابے کے علاوہ کسی نے نہیں چھوڑا، مجھے تو نہیں معلوم کسی نے چھوڑا ہو، ہے یا نہیں؟ بابے کے نلین کے صدقے ہم نے بھی چھوڑا ہے، ہم نے بھی چھوڑا الحمدللہ۔ 40,000 روپے کی نوکری اس وقت، یہ بیٹھے ہیں سارے گواہ ہیں، 7-8 ہزار 9 ہزار روپے شاید میری خدمت کرتے تھے یہاں پہ، 40,000 روپے کی نوکری آئی، چھوڑ دی میں نے کہا میں نہیں آتا۔ لوگوں نے دھکے سے میرے کاغذ جمع کروائے تھے، کاغذ بھی جمع ہو گئے، سرکاری نوکری ہیں جی، مکان بھی دے رہے تھے، اس وقت اسی لگے ہوئے تھے وہاں، آپ آئیں جی۔ قسم خدا کی لمحے کے لیے میرے دل میں یہ آیا، میں نے کہا زندگی کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے تو میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں رسول اللہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کا دین پڑھتے پڑھتے پھر میں ان کا منہ دیکھ کے دین بیان کرنے لگا؟ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس بھائی؟ جتنے بھی آئے مولوی بیٹھ کے وہ برائلر مرغیاں بن کے بیٹھے ہیں وہاں کڑ 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 کر رہے ہیں، کیا جواب دیں گے خدا رسول کو؟ وہ قیامت والے دن ہم نے کیا کیا تھا؟ تو پیارے اور محترم بھائیو دیکھیں جی، یہ ایسے ہی نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالی نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، میں جو رحمان کے ذکر سے، رحمان کا سب سے بڑا ذکر رب کا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ ہاں رب کا بڑا قرآن ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے قرآن سے منہ پھیر لے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان باندھ دیتے ہیں، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ اس کا مشیر خاص بن جاتا ہے، وہ اسے مشورے دیتا رہتا ہے۔ یعنی فرعون توبہ بھی کرنے لگا نا، شداد نے اسے کہا نہ توبہ نہ کرنا، یہ غلط بات ہے۔ فرعون نے کہا نہیں کرتا میں توبہ۔ فرعون اپنی ربوبیت کا دعویٰ چھوڑنے لگا تھا، شداد نے نہیں چھوڑنے دیا، اس کا وزیر تھا، حامان تھا یا جو بھی تھا اس کا وزیر، اس نے کہا نہ چھوڑو، نہ 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 یہ نہ کرو، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا، توبہ کرنے لگا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا بندہ جو میرا قرآن چھوڑے پھرتا ہو، فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے راہ حق کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، حق کی طرف نہیں آنے دیتا اسے۔
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور دماغ خراب ان کا ایسا ہوتا ہے، وہ راہ حق سے لوگوں کو روک رہے ہوتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور خود یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں ہم تو ہدایت والے ہیں۔ بتائیں نا بھائی، ہیں عمران خان نے کتنی بدماشی کی ہیں۔ ابھی جو جلسہ اس نے کیا اس کا نام امر بالمعروف رکھا تھا اس نے، نیکی کا حکم، اندازہ لگائیں، ہیں ہو ہندوانی عورت، نام اس کا غلام فاطمہ۔ واہ واہ کیا بات ہے، ہیں اتنے کمینے ہو گئے ہیں، آپ بتائیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا جی، حتیٰ اذا جانا، میں جب یہ ہمارے پاس آئے گا اس وقت کہے گا یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، اس وقت یہ کھڑا ہو کے اسے کہے گا اپنے ساتھی کو، وہ جو شیطان اس کے ساتھ نتھی ہوا تھا، وہ کہے گا ہائے افسوس تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، اتنا دور ہوتا مجھ سے، میرے قریب نہ ہوتا تم، لیکن یہاں تو اس نے مشیر سمجھ کے رکھا ہوا تھا، اپنے پاس پرسنل سیکرٹری بنا کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، میں اب تو بھی اور تو بھی دونوں، وہ شیطان بھی، وہ جو اس کا جس نے قرآن چھوڑا ہوا تھا، رب کا قرآن چھوڑ کے لگا ہوا تھا، تقریریں کر رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا اور اپنے آپ کو ہدایت پر کہہ رہا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں لن ينفعکم اليوم، آج تمہیں کوئی نفع نہیں ہونے والا، اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، تم سب نے مل کر ظلم کیا تھا، انکم فی العذاب مشترکون، تم سب کو سانجھا عذاب ہوگا، فی العذاب مشترکون، تم سب کو، تم عذاب میں سارے شریک ہو، سب کو عذاب ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے، نہ نہ نہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی وحی سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں حقیقت کہہ رہا ہوں یار، بندے کے دل کے اندر رب کی وحی کا پیار ہو یار، جس وحی کو پہنچانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں ہیں، اسی وحی کو پہنچانے کے لیے اٹھائی ہیں نا حضور۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اکیلی سورہ رحمان ابھی پڑھنی شروع کی تھی کہ ابو جہل نے جناب مار کے تھپڑ آپ کا کان ہی چیر دیا۔ ہاں یہ وہ وحی ہے یار، جس وحی کو مانا حضرت عثمان نے تو سکے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کے ناک میں دھوئیں دیا ان کے، ہیں جس وحی کو مانا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹتے رہے ان کو، یہ وہ وحی تھی یار۔ آج اس وحی کو ہم نے سستے داموں چھوڑ دیا ہے۔ کاش کہ یہ امت مسلمہ جو ہے نا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی وحی پر جمع ہو جائے، رب کی وحی کو سارا کچھ سمجھے، تو انشاءاللہ عز و جل وقت دور نہیں ہے کہ دنیا کا ہر کافر جو ہے وہ تھر تھرا رہا ہوگا ان کے روح سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔